عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کی اردو کی کتاب سے مشغلاتی پرچہ نمبر 20، جس کا تعلق دوسرے سبق شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا سے ہے، آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ یہ مشغلاتی پرچہ مکمل طور پر قواعد پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کے تحت دی جانے والے سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ قواعد کے تحت یہاں جن معلومات کو ورک شیٹ نمبر 20 میں بتایا گیا ہے، یہ آپ کی درسی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتے، یہ سبق کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو قواعد کے تحت یہ رموز و اوقاف بتائے گئے ہیں۔ تو قواعد کے تحت دیکھیں گے ہم کہ کن سوالات کو رکھا گیا ہے۔ پہلے مکمل معلومات فراہم کی گئی ہیں، پھر بعد میں اس کے تحت چند سوالات ہیں۔ علامتیں مطلب کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ رموز و اوقاف کے تحت جن علامتوں کو اردو زبان کے اندر نثر نگاری میں استعمال کیا جاتا ہے، ان علامتوں کا ان کا استعمال دراصل مطلب کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آئیے رموز و اوقاف کے لیے جن علامتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے خط فاصل، جس کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے۔ یہ فل اسٹاپ کا استعمال دراصل نثر نگاری میں یا کسی مضمون کو جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جملے میں ایک جملہ جب مکمل ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اختتام پر خط فاصل یا فل اسٹاپ کو لگایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں اس کی ایک مثال دی گئی ہے، احمد ایک ذہین لڑکا ہے۔ تو یہ جملہ جب مکمل ہو گیا تو اس کے آخر میں خط فاصل یعنی فل اسٹاپ لگایا گیا۔ دوسرا ہے سکتہ، جس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں، جو مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کئی باتوں کو یکجا جب کیا جاتا ہے، کئی اسم اس میں استعمال ہو رہے ہیں، کئی مقامات کا اگر ذکر ہو رہا ہے، کئی ایک سے دیگر باتیں اگر اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں تو ان میں فرق کو پیدا کرنے کے لیے یہ کوما لگایا جاتا ہے۔ جیسے مثال یہاں دی گئی، احمد فراز ذہین لڑکے ہیں۔ تو احمد اور فراز چونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان میں فرق کو واضح کرنے کے لیے ایک کوما کا استعمال کیا گیا ہے احمد کے بعد۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے وقفہ، جس کو انگریزی میں سیمی کولن کہا جاتا ہے، جو جملے کے اندر طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ اگر ہم اوپر سکتے کو دیکھیں تو مختصر ٹھہراؤ تھا، ہم احمد فراز ذہین لڑکے ہیں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن یہاں پر وقفے میں جب سیمی کولن کو ہم استعمال کریں جملے کے اندر تو جو بوئے گا یہ کہہ کر تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، وہ کاٹے گا۔ تو ان دونوں بیانات میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے وقفے کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے رابطہ، جس کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے، جو اکثر دو مختلف بیانات میں رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آندھرا پردیش کی اہم دریا، یہ ایک بیان ہے، اور دوسرا بیان ہے کرشنا گوداوری اور تنگا بھدرا ہیں۔ تو ان دونوں کو آپس میں لنک کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، اس میں تعلق کو پیدا کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے رابطے کا یا کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ معلومات آپ کو اردو کی کتاب میں اس سبق کے آخر میں بھی ملیں گی، لیکن پھر ایک دفعہ اس ورک شیٹ کے ذریعے سے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور 5واں ہے سوالیہ، ایک کوسچن مارک، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جب جملے میں کوئی سوال کیا جا رہا ہو، سوالیہ جملہ اگر ہو تو اس کے آخر میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو لگایا جاتا ہے۔ مثلا کہاں جا رہے ہو، تو چونکہ اس جملے کے اندر سوال پوشیدہ ہے تو اس کے آخر میں کوسچن مارک لگا رہے ہیں۔ نمبر 6 ہے تفصیلیہ، کولن وتھ ڈیش، اس کا استعمال ہوتا ہے طویل اقتباسات سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے یہ مثال بھی اس کی دی گئی ہے، مولانا آزاد نے کہا تھا۔ اب کیا کہا تھا، وہ طویل اقتباس ہم کو پیش کرنا ہے، وہ پوری بات ہم کو یہاں چونکہ بیان کرنا ہے، اس لیے مولانا آزاد نے کہا تھا کے بعد
کولن بھی لگایا جا رہا ہے اور ایک ڈیش لگائی جا رہی ہے. یہ کولن اور ڈیش کو من جملہ دونوں کو ملا کر تفصیلیہ کہتے ہیں. تو مولانا آزاد نے کہا تھا اس ملک کی بھائی چارگی مجھے عزیز ہے. تو ابھی اس طرح وہ ابھی جملہ مکمل چونکہ نہیں ہے اور آگے بڑھتا ہے تو جملے کو یا اقتباس کو پیش کرنے سے پہلے اس تفصیلیے کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 7 ہے فجائیہ. اس کی علامت بھی وہاں آگے ہے. ایکسکلیمیٹری مارک بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس کا استعمال دراصل دلی جذبات کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی دلی جو جذبات ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یا تو آدمی بہت خوش ہو تو بے ساختہ اس کے زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، یا پھر غصے کی حالت میں ہے تب بھی بے ساختہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اس کے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسے ہی دلی جذبات کے اظہار کرنے کے دوران جس رموز و اوقاف کی جس علامت کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو فجائیہ کہتے ہیں. جیسے یہاں بتایا گیا ہے شاباش، اس کے بعد وہ فجائیہ کی نشانی وہاں لگائی گئی ہے، تم نے میدان مار لیا. تو یہ خوشی کے تناظر میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں. شاباش، شاباشی دی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ بھی دلی جذبہ کچوں کے اظہار ہے، اس لیے اس کے بعد فجائیہ یا ایکسکلیمیٹری مارک کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد نمبر 8 ہے قوسین، جس کو ہم بریکٹ انگریزی میں کہتے ہیں. تو کسی عبارت یا لفظ کی توضیح یا تشریح کو لکھا جاتا ہے. کسی بات کو ہم کر رہے ہیں، کوئی لفظ جملے میں ایسا آ جاتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، بریکٹ میں لکھتے ہیں. مثلا محمد قلی قطب شاہ نے چار مینار بنوایا. یہ مکمل ایسا جملہ ہے، لیکن محمد قلی قطب شاہ کون، اس کی وضاحت ہونا ہے. تو کیا کیا گیا ہے، محمد قلی قطب شاہ کے بعد بریکٹ میں بانی شہر حیدرآباد، یعنی وہ بادشاہ ہے جس نے حیدرآباد شہر کو بسایا تھا. تو وضاحت کے لیے بریکٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے نوا واوین، جس کو انگریزی میں انورٹڈ کاماز بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا استعمال کب ہوتا ہے، دیکھیے قول کو ان کے الفاظ میں، یعنی جو کہنے والا ہے اسی کے الفاظ میں لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو شخص کہنے والا ہے، متکلم جو ہے، جو کلام کر رہا ہے، اسی کے الفاظ کو اگر من و ان، جس طرح اس نے کہا اسی طرح اس کو اگر دہرانا ہے تو اس بیان کو انورٹڈ کاماز میں یا واوین کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے. جیسے حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا تھے. تو حیوان ظریف چونکہ انہی کے الفاظ ہیں، مینوان اس کو بیان کرنا ہے، تو جو الفاظ انہوں نے کہے تھے اس کو انورٹڈ کاماز میں ہم نے لکھا ہے. تو یہاں تک تمام جو رموز و اوقاف کی باتیں تھیں، قواعد کے تحت جو آئی تھیں، یہ آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اس کو 1 سے 2 مرتبہ آپ اچھی طرح پڑھیے. اب اس کے بعد یہاں چند سوالات دیے جا رہے ہیں. سوالات میں سب سے پہلے الف، حسب ذیل جملوں کے مقابل کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ علامتیں آپ کو لکھنا ہے. طویل ٹھہراؤ کے لیے ابھی ہم نے اوپر پڑھا، طویل ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ یہاں لکھیں گے دی گئی خالی جگہ میں. تو طویل ٹھہراؤ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فل اسٹاپ لگاتے ہیں، ختمہ جس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کسی عبارت یا لفظ کی توضیح و تشریح کے لیے کون سی علامت استعمال کرتے ہیں، آپ اوپر سے اس کو تلاش کرتے ہوئے لکھیے. حروف استفہام کے آخر میں لگتی ہے. اب یہ حروف استفہام میں آپ تھوڑا کنفیوز مت ہوئیے، یہ دلی جذبات کا بھی جو ہم اوپر ذکر کرتے آئے تھے، شاباش تم نے میدان مار لیا، تو استفہامیہ کے مفہوم میں آتے ہیں. تو حروف استفہامیہ کے آخر میں لگنے والی جو علامت ہے اس کو یہاں لکھیں گے ہم. چوتھا ہے دلی جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو اس کے بعد نمبر 5واں، دو مختلف بیانات میں رابطے کے لیے، دو الگ الگ بیانات کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم کون سی علامت کا استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ اوپر دیے گئے معلومات سے تلاش کر کے لکھیں گے. آئیے اب یہاں آپ کو علامتوں کا استعمال دیے گئے جملوں میں کرنا ہے. ہم نے اوپر کے سوال میں کیا دیکھا، کون سے موقعوں پر کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے، وہ علامت آپ کو لکھنا تھا. لیکن اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے، جملے دیے گئے ہیں، آپ کو مناسب مقامات پر علامتوں کا استعمال کر کے جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے.
नंबर 1 है कल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा। तो आपको कहाँ कौन सी अलामत, कामा कहाँ पर आना है, फुल स्टॉप कहाँ पर आना है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है, वो आपको जुमले की मुनासिबत से पहचान कर वो अलामतें लिखना है और मुकम्मल जुमला आगे दी गई खाली जगह में आप लिखेंगे। दूसरा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए दरमियान में कौन सी अलामत लगानी चाहिए, आप ऊपर दी गई तफसीलात से बखूबी उसको समझ पाएंगे। ऊपर की तफसीलात को फिर एक बार पढ़िए और ये जुमलों को दुरुस्त अंदाज में अलामतें लगाते हुए दोबारा लिखिए। कब आओगे तीसरा जुमला है, और चौथा वाह तुमने इम्तिहान कामयाब कर लिया, और पांचवा है हमारे मदरसे में हिंदू मुस्लिम ईसाई बच्चे पढ़ते हैं। तो पाँचवें में और 1 से 5 तक दिए गए जुमलों के अंदर जहाँ जो अलामतें मुनासिब हैं उनको लिखते हुए आप इसे मुकम्मल करेंगे। आइए एहतसाबी सवालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 1 है सख्ते की अलामत को इस्तेमाल करते हुए आपको 2 जुमले लिखना है। सख्ते की अलामत को इस्तेमाल करते हुए 2 जुमले लिखिए। नंबर 2 वावैन को इस्तेमाल करते हुए 1 जुमला लिखिए। तीसरा हौसैन को कब इस्तेमाल करते हैं। चौथा हरूफ इस्तिफ़हाम कौन से हैं। और पांचवा है राब्ते की अलामत इस्तेमाल करते हुए 1 जुमला लिखिए। आपको जुमले लिखना है रमूज़ और औक़ाफ़ की अलामतों को इस्तेमाल करते हुए। आइए आखिरी सवाल इस वर्कशीट नंबर 20 का, अलामतें लिखिए। आपको अलामतें लिखना है। सख्ता है, पहले सख्ते की अलामत क्या है खाली जगह में लिखेंगे। वावैन की अलामत लिखेंगे, हौसैन की, तफसीलिया की और राब्ते की। ये तमाम वर्कशीट के शुरू में दी गई मालूमात में आपको मुकम्मल तौर से इसके बारे में बताया गया है। फिर एक बार उसको पढ़ते हुए सवालात को हल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट नंबर 20 आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद आसानी के लिए आप अपनी दरसी किताब, वालिदैन और भाई बहनों की मदद लेते हुए इसको मुकम्मल कीजिए।